اور جس نے کہا میں گردن جھکاؤں ان کے لیے، میرے غوث کی زبان سے نکل گیا، جس نے میرا قدم اپنی گردن پر نہیں لیا، جس نے میرے لیے گردن نہیں جھکائی، اس کی گردن پر سور کا قدم۔ ایک اور اجڑ تھا ولی، اس نے جب سنا نا غوث پاک کی آواز جب پہنچی میرا یہ قدم اور ولی گردن پہ، انہوں نے کہا جی میری پہ نہیں ہے، میں تو خود پہنچا ہوا ہوں، یہی کہتے نا ہمیں کیا ضرورت اعلیٰ حضرت کہ ہم خود پہنچے ہوئے، وہ بھی بڑا پہنچا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں تو پہنچا ہوا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا جس کی گردن پہ میرا پیر نہیں، اس کی گردن پہ سور کا پیر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے، کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الاولیاء، سردار اولیاء اور سب سے بڑا ولی ماننا ضروری ہے؟ کیا کوئی شخص جو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو سارے ولیوں کا سردار نہ مانے وہ فاسق ہے، گمراہ ہے؟ ناظرین، دراصل ہمارے یہاں عقیدت اندھ بھکتی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور ہم اس قدر غلو کر چکے ہیں کہ ہم نے شریعت و سنت کی دلیلوں کے بغیر اپنی من مطابق اور اپنی طبیعت کے موافق بہت ساری چیزیں شرعی امور کے طور پر گڑھ لی ہیں اور بنا لی ہیں۔ انہی میں سے اولیاء کرام کی درجہ بندی کا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں اور صحابہ کے علاوہ کسی کی درجہ بندی نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارتاً انبیاء و مرسلین کے درجات کو ذکر فرمایا ہے اور صحابہ کرام کے درجات کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور انبیاء کے مراتب اور ان کی درجہ بندی کی جانب اشارہ فرمایا، لیکن امت میں بعد کے لوگوں کی درجہ بندی نہ تو قرآن نے کی ہے اور نہ سنت نے کی ہے۔ خصوصاً اولیاء کرام کے مابین جو مراتب کا فرق اور امتیاز ہے، وہ کہیں شریعت و سنت نے ہمیں واضح نہیں کیا، اور نہ ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اولیاء کرام کے مراتب کو ناپتے پھریں اور اپنے اعتبار سے، اپنی عقیدت کے اعتبار سے کسی کو کوئی مرتبہ اور کسی کو کوئی مرتبہ دیتے پھریں۔ یہ دراصل اپنے مرشدین سے محبت میں غلو اور اندھ بھکتی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ جناب غوث اعظم کے بعد قیامت تک کوئی ولی ایسا نہیں ہوگا جو غوث اعظم سے بڑا رتبہ رکھتا ہو، یا ان سے پہلے کوئی ایسا نہ ہوا کہ جس کا مرتبہ ان سے زیادہ ہو؟ یہ اللہ اور ایک بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ ہمیں کیسے معلوم کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ کیا فقط کشف و کرامات کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون کتنا مقبول ہے؟ نہیں کر سکتے نا، ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں ہے تو ہم کسی کی تفسیق نہیں کر سکتے، کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے تو وہ اس کا حسن ظن ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے پیر کو ان پر فضیلت دے، تو ممکن ہے کہ اس کی عقیدت ہے، وہ اپنی عقیدت کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہے، جس طرح ہم صرف عقیدت کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو گمراہ کہیں، اس کو فاسق کہیں، اور اس کو بے دین کہیں، اور اولیاء کا گستاخ کہیں۔ اولیاء کی گستاخی اس وقت مانی جاتی جب ہمارے پاس کوئی دلیل شرعی ہوتی۔ لہٰذا یہ تصور ہمارے ہاں جعلی اور خود ساختہ ہے، شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، عقیدت کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے، اور بہت ساری امت کے ایک بڑے طبقے کا یہ نظریہ ہے، اور امت کی ایک بڑی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی، بلکہ بہت سارے اولیاء کے سردار ہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، ایک شخص کئی لوگوں سے اچھا مرتبے میں زیادہ ہو سکتا ہے، بلا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن تمام تر امت
پر ان کو فوقیت اور فضیلت اس طرح دینا جیسے انبیاء کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت حاصل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی اور حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ہاں سامنے آئیں، بہت ساری روایات گڑھ لی گئیں، بہت سارے واقعات بنا لیے گئے، جن میں سے یہ بھی کہا گیا کہ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جو یہ نہ مانے اس کی گردن پر سور کا قدم ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک اہل اللہ سے، ایک اللہ کے نیک بندے سے، پابند شرع ہستی سے ہم اس بات کی توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا متکبرانہ اور فخریہ جملہ ارشاد فرمائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی تو شناخت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ متواضع اور منکسر المزاج ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے لا تمشِ فی الارض مرحا فإنک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہاری اوقات یہ نہیں کہ تم اکڑ کر چلو، لہٰذا تمہیں اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اوقات یہ نہیں کہ تم زمین کو اپنی ٹھوکر سے پھاڑ دو یا بلندی میں پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ۔ تو انسان کو جھنجھوڑتے ہی اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی انسان کی تادیب کے لیے کہ اے انسان، اللہ رب العزت کی کسی نعمت پر اترانے کی بجائے اس کا شکر کرنا اور تواضع اختیار کرنا۔ اور جناب غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ اور بہت پسندیدہ اور محبوب اور مقرب بندے ہیں، لہٰذا ایسی ہستی جو ایک عالم دین بھی ہو اور بہت بڑی علمی حیثیت کے مالک ہوں، ان سے یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہوگی کہ جس کی گردن پہ میرا قدم نہیں، اس کی گردن پر سور کا قدم ہے۔ ان بزرگوں کی جانب دراصل عقیدت میں، اندھ بھکتی میں بہت ساری چیزیں منسوب کی گئیں جو ان کی بدنامی کا اور ان کی توہین کا باعث بنی، جن کو بنیاد بنا کر کچھ منکرین ولایت و کرامت اور مرتبہ اولیاء کرام سے گریز کیا اور اس پر طعن و تشنیع کی اور تمام طرح کی تنقیدات کیں، اور اس کا صرف اور صرف سبب یہ رہا کہ ہم نے اندھ بھکتی میں ان کی جانب بہت ساری ایسی چیزیں منسوب کر دیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ولی کی ولایت چھین لی، اسی ضمن میں اور اسی واقعے کے ضمن میں کہ میرا قدم جس کی گردن پر نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہے، اسی روایت کے ضمن میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کی ولایت سلب کر لی گئی جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ حیرانی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو ولایت دیتا ہے اور ایک بندہ اس کی ولایت کو چھین لیتا ہے، وہ بھی اس بنیاد پر کہ اس نے اس کو بڑا نہیں مانا، اس نے اس کو اپنے اوپر فضیلت نہیں دی۔ کیا اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے پھریں، وہ اپنی عزت کرواتے پھریں لوگوں سے، اپنے لیے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے پھریں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے ولی تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت اور اپنے مرتبے کو ظاہر نہیں کرتے۔ اب ایک آدمی اگر آج کی ڈیٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا سب سے بڑا ولی ہوں، تو کیا پیرامیٹر ہے ہمارے پاس اس کی تردید کا؟ کیا اصول ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی بات کو نہ مانیں؟ جب ہم نے آنکھیں بند کر کے ایک پارٹیکولر شخصیت کی بات کو مان لیا تو دوسرا شخص بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے نا، محض اس بنیاد پر کہ اسے القاء ہوا تھا، اسے الہام ہوا تھا، اسے خواب آیا تھا۔ خواب، القاء، الہام دلیل شرعی نہیں ہے، صرف وہی دلیل شرعی ہے، انبیاء کرام کی بات دلیل شرعی ہے، باقی کسی اور کی بات، کسی اور کا دعویٰ دلیل شرعی نہیں ہے۔ اگر اسے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو اسے قرآن و سنت سے دلیل دینی ہوگی۔ محض اس بنیاد پر ہم کسی کی بات کو نہیں مان سکتے کہ جناب نے یہ بات کہی ہے، جناب بہت پہنچے ہوئے ہیں، جناب بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لہٰذا ان سے اللہ نے یہ بات کہلوائی ہوگی، لہٰذا مان لیجئے۔ ہم اس بات کے قطعاً پابند نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی باتوں کو مانیں۔ ہاں، اگر کسی کو عقیدت میں لگتا ہے کہ ایسا ہے تو وہ جانے، اللہ رب العزت جانے، لیکن ہاں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ عند الشرع یہ جملہ وہ ہے کہ جسے فخریہ جملہ کہہ سکتے ہیں، تکبر کا جملہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک اللہ کے ولی سے تکبر اور فخر متصور اور متوقع نہیں ہے۔ جناب غوث کی شان
بہت بلند ہے، ہمارے تبرہ اور ہمارے افتراء سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اللہ رب العزت ہماری تعریفوں کو محتاج نہیں رکھا انہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام و مرتبہ دیا کہ ہم تعریفیں نہ بھی کریں مگر وہ ستارہ چمکتا رہے گا، مگر ہم دراصل ان کی تعریف و توصیف میں جھوٹے افسانے گڑھ کر ان کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی جھوٹی تعریفیں کریں اور جھوٹی کرامات ان کی جانب منسوب کریں، ان کی سچی کرامات اور ان کی حقیقی کرامات کو ان کا نام لے کر ذکر کریں، اور ان کے جو علمی کارنامے، عملی کارنامے ہیں، دنیا کی اصلاح کا جو کارنامہ آپ نے پیش کیا، ہم اس کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے شریعت و سنت کی پابندی کر کے دکھائی، کیا ہم جیسے قادری کتنے ہیں جو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ آپ شریعت و سنت کے پابند تھے، کتنے قادری ہیں جو شریعت و سنت کے پابند ہیں؟ محض کسی کا نام لے کر چٹکارے لینا اور زبان خرچی کرنا، اسی کو دین سمجھا جا رہا ہے، اسی کو فقط عقیدت و محبت اور ولایت کا احترام مانا جا رہا ہے۔ یہ سراسر گمراہی اور بدعت و ضلالت مبنی بات ہے۔ ایسی چیزوں سے اور اس طرح کی حرکتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ زمانہ ہم پہ ہنس رہا ہے، زمانہ ہمیں اندھ بھکت کہہ رہا ہے، زمانہ ہمیں گیا گزرا اور گرا ہوا کہہ رہا ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ ہم نے اندھ بھکتی کا عینک اپنی آنکھوں پر لگا رکھا ہے اور حقیقت سے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر اگر کوئی ہم جیسا کوئی جری اور کچھ غور کرنے والا آدمی اگر اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ہم سے یہاں پر سہو ہوا، ہمارے کسی بزرگ سے یہاں پر خطا اجتہادی ہوئی، ان سے سہو ہوا، تسامح ہو گیا، تو اس کو پروپیگنڈا کے تحت گستاخی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا سوشل بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سب دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہم اپنے من گھڑت اصولوں کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام سے خارج کرتے رہیں گے، سنیت سے خارج کرتے رہیں گے؟ کبھی تو ہم نے دریا دلی کا ثبوت دیا ہوتا اور ایک کھڑکی کم از کم چھوٹی سی اس لیے بنا لی ہوتی کہ کسی غیر سنی کو ہم سنی بنا لیں۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی بات زبان سے نکلی اور سنیت سے خارج۔ اس طرح کی چیزوں کو خدا را بند کریں اور آنکھیں کھولیں، دماغ کھولیں اور حقائق پر نظر کریں، غور و فکر کریں، تاکہ ہم جہاں دنیا کے پیچھے اصلاح کا لٹ لے کر پھر رہے ہیں، ہم خود بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت و جسارت پیدا کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم اور آنکھوں سے اندھ بھکتی کا عینک اتارنے کی توفیق فرمائے۔ آمین بجاہ سیل المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔